حرام ریلیشنشپ اصل میں اس وجہ سے حرام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کرا. آپ اس میں خود دیکھیے، یہ مینٹلی اور فزیکلی بھی ہمارے لیے ہارمفل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کرا. جب اللہ تعالیٰ کچھ چیز کو ہمارے لیے حرام کر دیتا ہے، اس چیز کو کرنے سے منع کر دیتا ہے، تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، کیونکہ اس کام میں ہمارے لیے نقصان تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنے سے روکا، ہمیں روکنے کو کہا، اس کام کو کرنے سے منع کرا. حرام ریلیشن شپ میں رہ کر یہ سوچنا کہ ایک دن ہم اس کو حلال کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی قیامت تک، وہ چیز آگے جا کے حلال نہیں ہو سکتی. حرام حرام ہی رہے گی، چاہے وہ پوری دنیا ہی اس کام کو کیوں نہ کر رہی ہو. حرام ریلیشن شپ کو کوئٹ کر دینا فار اللہ تعالیٰ، حرام ریلیشن شپ کو کوئٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کی ہی مینٹلی اینڈ فزیکلی جو ہیلتھ ہے وہ دونوں خراب ہو جائے گی. تو جو انسان ان حرام ریلیشن شپ میں نہیں ہے، اٹ مینس کہ وہ ماڈرن سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اکارڈنگ ٹو دی یوتھ، آج کل کی سوشل میڈیا کا یوز، آج کل کی یوتھ بہت زیادہ ہی نیگیٹو وے میں یوز کر رہی ہے. ایک تو وہ اسکرولنگ، جو اپنا ٹائم ویسٹنگ کام اس کے اندر کرتی رہتی ہے. اور سیکنڈ چیز کی سوشل میڈیا کے ذریعے الگ محرم سے بات کرنا، چھپ کے بات کرنا. یہ چھپ کے بات کرنے کا جو آج کل رواج نکل آیا ہے نا، وہ ہے ہی حرام. ایک تو یہ رشتہ ہی حرام ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس میں اللہ کی لعنت ہے. دوسری چیز کہ آپ اس رشتے میں رہ کر آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اس میں رہ کر سکون مل سکتا ہے. آپ کو بالکل بھی سکون نہیں ملے گا. آپ اپنے پیرنٹس سے چھپ کر اس انسان کو اپنی پیورٹی بنا رہے ہیں، اس انسان کو اپنا فرسٹ میں رکھ رہے ہیں، اس انسان کی اس طرح سے بات مان رہے ہیں جیسے کہ وہ آپ کے والدین ہیں. آپ سے اپنے پیرنٹس کی بات تو مانی نہیں جاتی، اس انسان کی بات مان رہے ہیں اتنا، جو کہ اصل میں کچھ دن یا کچھ مہینے ان سے آپ کا کنیکشن مضبوط ہوا ہوگا. انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کی کسی نامحرم سے اچھی ہونے لگتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ لو کنیکشن ہے، بٹ اٹ از ناٹ. جنولی آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے فیلنگ ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو کنونس کریں اس انسان کے لیے، نکاح کریں حلال طریقے سے، فائنینشلی اسٹیبل پہلے ہوں، پھر آپ اس انسان کے ساتھ نکاح کریں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آپ فائنینشلی اسٹیبل ہوں اور جو آپ کو پسند ہے آپ اس انسان کے ساتھ نکاح کریں. تو کیوں آج کل کی یوتھ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے، اس جوانی میں اپنا وقت اس انسان کو دے رہی ہے اصل میں جو اس کا ہے ہی نہیں. حرام ریلیشن شپ کا کوئٹ کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا ریوارڈ دے گا. اگر نہیں بلکہ آپ کو حرام ریلیشن شپ کو کوئٹ ہی کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا سکون آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے. اس میں صرف آپ کی ڈیزائر، آپ کا نفس جو آپ کا نفس ہے وہ بڑھتا چل جاتا ہے، بھر کے پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ایمان ریڈ ہونے لگتا ہے، اس کی بیٹری بالکل ریڈ ہو جاتی ہے. تو اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. ہماری فیملی اس چیز کو کیوں منع کرتی ہے؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے اس چیز کو منع کرتی ہے کہ نامحرم یا غیر انسان سے تعلق مت رکھو، باہر کے لوگوں سے تعلق مت رکھو، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. کیونکہ آج کل کی یوتھ جو اتنی زیادہ خسارے میں جا رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے کہ اگر ہم کسی اپنا ریلیشن جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئٹ کر رہے ہیں تو سامنے والے کو کہیں برا نہ لگے. اگر برا لگ بھی رہا ہے تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، برا لگ رہا ہے لگنے دو. کوئی انسان نہیں مرتا کسی کے لیے. کوئی حرام ریلیشن کو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو چھوڑنا، اپنے ڈیزائر کو چھوڑنا، اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا. آپ دیکھیے گا اس کا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا ریوارڈ دے گا. سیکنڈ چیز کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سامنے والا انسان کا کہیں دل نہ ٹوٹ جائے میری وجہ سے، کہیں وہ ڈپریس نہ ہو جائے، تو آپ ایسا نہ سوچیے، آپ ختم کریں اس چیز کو، کیونکہ حرام ہے. حرام میں انوالو ہوئی ساری چیز حرام ہوتی ہے. اگر اس کا دل بھی ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تمہارے خود کے ماں باپ بھی تمہیں غلط راستے پہ لے جائیں یا غلط کام کرنے کو کہیں تو اس کام کو منع کر دو، اس کام کو نہ کرنا. تو یہ تو نامحرم ہے نا انسان جو آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے. بیکار ہے یہ سب، یہ ساری حرام ریلیشن جتنی بھی ہیں یہ سب آپ کو خسارے جہنم کی آگ میں دھکیلنے میں لگی ہوئی ہیں، جو آج کل اتنا کامن ہو چکا ہے. ہماری اینڈ نہیں دیکھتا. اینڈ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے دن آپ کے لیے ہے یا نہیں. آپ یہ غلط کام ہے، یہ غلط ریلیشن یا حرام نامحرم سے ایسی باتیں کرتے کرتے اگر آپ کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟
آپ کو فکر ہی نہیں ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہاں ہمارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، پر آپ کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے جہاں آپ کے ماں باپ بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کرا ہے. نہیں، آپ خود دیکھیے کہ اس میں سائنٹیفکلی، مینٹلی اینڈ فزیکلی اس چیز میں ہمارا نقصان ہی ہے. تو quit the haram relationship and maintain your salah perfectly. اپنی نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں، اول وقت پہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو وقت دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی پرائرٹی بنائیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ایک دن ختم ہو جانی ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کیا کام کرتے کرتے آپ مر جائیں. تو اس لیے